بات یہ ہے کہ 9 سے 10 کا ٹائم ہو گیا، 10 سے 11 انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہم کمپائل اسی طریقے سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی نالج بھی ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ جڑے بھی رہیں اسی وجہ سے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا شو کتنا انفارمیٹیو ہوتا ہے نا سر؟ بالکل، اور ہم چاہتے ہیں جی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چاہے وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو، وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے جتنی تیزی سے اب ہر فیلڈ میں کام ہو رہا ہے تو اس کا ذکر نہ کریں تو ہم بہت کچھ مس آؤٹ کر دیتے ہیں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں، اے آئی اور نہ جانے کیا کیا بہت کچھ. چاند پہ چلا گیا انڈیا، اور کیا اب مارس پہ جانے کی ایلون مسک بات کر رہے ہوتے ہیں، تو مارس از دا فاردسٹ آئی تھنک پلانٹ. ہم تو ابھی مارس کھانے سے ہمیں فرصت نہیں ہے، جانے کی فرصت. مارس یا ماس؟ اچھا مارس کی بات کر رہے ہیں. مارس کی بات کر رہے ہیں، وہی مارس، دونوں مارس، MARS. ٹھیک. نہیں میں ماس وہ گوشت والی بات. اچھا وہ اوکے مائی اپولوجز. تو یہ والی بہرحال بات یہ ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اب تھوڑا موسم کے حوالے سے بھی بات کریں گے جی. اسموگ نے تو تباہی مچا دی ہے. دوسرا کراچی میں خشک ویدر، سارے کے سارے بیمار پڑے ہوئے ہیں، لیفٹ رائٹ سینٹر، کھانسی مانسی ایٹسٹرا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑے پرابلمیٹک ایک چیز ہے. مطلب یہ سیزن اتنا طویل لمبا ہو جاتا ہے بیمار ہونے کا کہ لوگوں کو لگتا ہے جی نزلہ کھانسی معمولی چیز ہے، لیکن ہر سال ایسا ہوتا ہے اشفاق، جب بھی اکتوبر نومبر ہوتا ہے تو یہ اچھا سے پہلے اس کے اندر تالیاں مارتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ریسلنگ دیکھی ہوگی نا، پہلے جو آتی تھی فیک ریسلنگ، اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو مار کھا کے جب تنگ آ جاتا تھا تو تالی مار کے دوسرے کو بلاتا تھا. اچھا، تو اب بیماری کا یہ چکر ہے، ایک بیمار ہو ٹھیک ہونے لگتا ہے وہ تالی دوسرے کو مارتا ہے. ریسلنگ کے حوالے سے میری نالج بہت کم ہے. ارے میں نے بہت دیکھی ہے، تھینک یو فار انفارمنگ. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ فیک ہوتی ہیں. جو بریک پر جانے سے پہلے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ موجود تھی زینب وحید، ان کی طرف چلتے ہیں ایک بار پھر سے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں وہ بتائیں جی کہ اتنے سارے لوگوں میں ان کو جو یہ فیلوشپ ملی تو 1400 درخواستیں تھیں بھائی دنیا بھر سے. یہ ایک بار تھوڑا سا پھر سے آپ کی میموری کو ریفریش کر دیں. اور یونیسیف یوتھ فار سائٹ فیلوشپ پروگرام 2024 کے لیے منتخب ہوئی ہے. امریکہ، برطانیہ، ترکیہ، مصر اور مالدیو سمیت مختلف ممالک سے 11 امیدوار بھی فیلوشپ کا حصہ بنے ہیں. آؤٹ آف 1400 یہ 11-12 لوگ ہیں جو ہیں، اور پاکستان سے واحد طالبہ زینب ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس زینب وحید. یہ ذرا بتائیے گا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا مقصد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے آپ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں، یہ جو آپ کا یونیسیف کی یہ جو فیلوشپ ہے، کیا آپ اچیو کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اس سے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ریکگنیشن بھی دی. تو یہ جو فیلوشپ ہے یونیسیف فورسائٹ فیلوشپ، اس میں جتنے بھی نوجوان پوری دنیا سے سلیکٹ ہوئے ہیں، 11 نوجوان، وہ نہ صرف گلوبل ریسرچ میں یونیسیف کا پارٹ بنیں گے بلکہ اپنے اپنے کنٹری آفیسز کے ساتھ بھی کام کریں گے. تو یونیسیف کی اینول ریسرچز جو شائع ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ ریسرچ کروں گی، کنٹریبیوٹ کروں گی، اور وہ تو گلوبل لیول پہ ہو گیا. اور پاکستان میں یونیسیف کے کنٹری آفس کے ساتھ میں نیشنل لیول ایڈوکیسی پروجیکٹس پہ کام کروں گی. اب اس یونیسیف فورسائٹ فیلوشپ میں جو فورسائٹ کا ورڈ ہے دیٹ از ریئلی انٹرسٹنگ، اور یہ ایک نئی فیلڈ ہے فیوچرسٹک تھنکنگ اینڈ فورسائٹ، جس میں بیسکلی ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کا تعین خود کیسے کریں اور اپنے مستقبل کو کے اوپر اختیار کیسے حاصل کریں. تو بجائے اس کے کہ حالات حاضرہ میں ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ایک مستقبل کی طرف چلتے رہیں، ہم فورسائٹ میں سیکھتے ہیں کہ ہم اپنا مستقبل خود کیسے بنائیں. تو پہلے اس کے بہت سارے اسٹیپس ہیں، بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں، بہت سارے ٹولز ہیں، اور بھی ہے. یا اٹس آل اباؤٹ تھیوریز اور تھیوریٹیکل اپروچ، یا اس میں ہم پریکٹیکلی بھی کچھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی اٹس ناٹ اباؤٹ تھیوری ایٹ آل، اٹس پریکٹیکل. ابھی ریسنٹلی ہی یہ فیلڈ آئی ہے جس میں بیسکلی کارپوریٹس، گورنمنٹس، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہلے متعین کرتی ہیں کہ انہیں کس فیوچر کی طرف جانا ہے اور پھر اپنی رات متعین کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ ادر وے راؤنڈ ہو، بجائے اس کے کہ ہم بیٹھے رہیں اور ایک فیوچر کی طرف چلتے رہیں. تو ایک کمپلیکیٹڈ فیلڈ ہے جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہر ہفتے ہمارے پاس 2 گھنٹے کی ورک شاپس ہوتی ہیں. تو اس کا مقصد بالکل یہی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے اوپر نوجوانوں کو اتنا امپاور کریں کہ وہ اپنا مستقبل خود متعین کر سکیں. تو اس کے لیے ہم پھر ینگ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، اور یہ بہت اس سے ہم اپنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی اور گورنمنٹس کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، اٹس ناٹ تھیوریٹیکل ایٹ آل. میری ایک بات بتائیے گا کہ یہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ کیجیے گا کہ ایک تو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ از اے ریئل تھنگ، اس کے امپیکٹ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں. یہ بارش کا وقت پر نہ ہونا،
وقت پر ضرورت سے زیادہ ہونا, پھر اس کے بعد وقت کے بعد ہونا, پھر گرمی جس طریقے سے پورا آپ کو پتہ ہے کہ ویدر پیٹرن چینج ہو چکا ہے. اسی حساب سے پاکستان میں بھی آئی ایم شیور کہ کام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر فصلیں جو پہلے جن کی ٹائمنگز کچھ اور ہوتی تھی, اب ود دا پیسج آف ٹائم ان کو ماڈیفائی ہونا چاہیے. اچھا, یہ گلوبل وارمنگ اور یہ جو یہ کلائمیٹ چینج ہے, یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. کیا پاکستان میں جو آپ کی اسسمنٹ ہے, پاکستان میں اسی تیزی سے اس پر کام ہو رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ, یا اس میں تھوڑا سا مزید بہتری کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں اور گلوبل وارمنگ کا مقابلہ, کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکیں؟ اوکے, تو کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کلائمیٹ چینج کی روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے, جو کہ ہماری گلوبل کاربن ایمیشنز کو کم کرنا ہے. اب کاربن ایمیشنز فاسل فیولز انڈسٹریز سے آتی ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز سے آتی ہیں. جو امیر ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز آج اپنی ترقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے ماضی میں جتنی کاربن نہ ہونے کے برابر ہے جس کی آپ کاربن کی بات کریں. that's the point. ایگزیکٹلی, کاربن ایمیشنز ہماری لیس دین 1% ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے, جبکہ جن کی سب سے زیادہ کاربن ایمیشنز ہیں ان کو سب سے کم نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کلائمیٹ انجسٹس ہے, اور اگر ہمیں کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنا ہے, جیسے آپ نے سوال کیا, تو ہمیں کاربن ایمیشنز کو کم کرنا ہوگا, جس کے لیے ہمیں کلین انرجیز کی ضرورت ہے. اور دیکھیں, ہم جیسے غریب ممالک جن کے بھوک کے مسائل اتنے ہیں, اکانومی کے مسائل, بے روزگاری کے مسائل, اتنے تمام مسائل میں ہم کلائمیٹ چینج کو پرائیورٹائز کر نہیں سکتے, اور کریں بھی تو وہ ایک ریئلسٹک سی ایکسپیکٹیشن ہوگی. جبکہ امیر ممالک کے پاس کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سالو کر سکیں, لیکن ہر سال وہ اینوئل کلائمیٹ کانفرنسز جیسے کاپس کروا کے فارغ ہو جاتے ہیں, اور ان کاپس میں بھی کوئی سالڈ بات نہیں ہوتی, کوئی میننگ فل بات نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ ہے بنیادی. میرا سوال یہی تھا, لیکن اس سے تھوڑا مختلف اس اعتبار سے تھا کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہماری کاربن ایمیشنز بہت کم ہیں, ہم ان کو اس طریقے سے انفلوئنس اتنا زیادہ کر نہیں سکتے کہ وہ ہماری بات سنیں. ظاہر ہے اس کے لیے لیوریج چاہیے ہوتی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت ہم ڈیل کیسے کر سکتے ہیں, ان دا سینس کہ اب پیٹرنز جس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ سے, ہماری فصلیں جو ہیں وہ جس ٹائم پہ اب ہوتی ہیں اس کی ٹائمنگ بھی تھوڑا سا پیچھے کرنا چاہیے. تو یہ فوڈ سیکیورٹی کو بھی ہم نے انشور کرنا ہے نا اپنی, کیونکہ اب تو ہم فوڈ انسیکیور کنٹری بنتے جا رہے ہیں. ان شارٹ کہ ہمیں اپنا انفراسٹرکچر ایسا بنانا ہوگا کہ ہم کلائمیٹ جو چینج ہے یا جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں ان سے ہم کوپ اپ کر سکیں, یا فوڈ اسکیرسٹی کو کم کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ایگریکلچر کی بات کی اسپیسیفکلی, تو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ ہم اپنے ایگریکلچر کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنا سکیں, ایسا بنا سکیں کہ وہ کلائمیٹ سے, ہیٹ ویو سے اور فلڈ سے مقابلہ کر سکیں, تاکہ فوڈ سیکیورٹی انشور ہو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جتنے مسائل ہیں ان کے سولوشنز ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو لارج اسکیل پہ لانے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. اور غریب ممالک کے پاس چونکہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو وہ ہم کلائمیٹ کرمنلز سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کلائمیٹ فائنانس دیں, اپنے جو انہوں نے کلائمیٹ کرائمز کیے ہیں اس کی ریپریشنز ہمیں دیں, جس کی بدولت کیونکہ ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے ہم ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکیں اور ہم اپنا سروائیول انشور کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا زینب, ایک اور چیز بھی بتائیے, ایگزسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ جو فیلوشپ ہے یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی؟ باقی تھوڑا سا اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے بھی اس سے ہٹ کے ہمیں بتائیے ذرا. فور شیور, یہ فیلوشپ 1 سال کے لیے رن کرے گی, جس میں ہم جیسے میں نے پہلے کہا ریسرچ بھی ہوگی, آن گراؤنڈ کام ہوگا, ہم پاکستان میں لوگوں کو فورسائٹ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے, اور اس کا تعلق پڑھائی سے بھی ہے. اس کو کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے نصاب میں بھی شامل کرنے کے لیے ایڈوکیسی کریں, اور ابھی میں A لیولز میں ہوں جیسے آپ نے تعلیم کا پوچھا, اور کلائمیٹ ایکٹیویزم تو روز ہی میرا چلتا رہتا ہے. تھینک یو سو مچ زینب. اور میں آئی مسٹ سے کہ آپ بہت سارے گیسٹ آتے ہیں, لیکن جس طرح آپ بات کریے, سچ اے ہیپی ٹون, آپ کی بات کرنے کے انداز سے بڑی پازیٹیوٹی, یس آپٹیمسٹک, اور بہت آسانی سے آپ نے ہمیں بہت مشکل یہ ٹاپک سمجھا دیا کہ کلائمیٹ انجسٹس کیا ہے, کلائمیٹ کرمنل کون ہے, اور ہم کلائمیٹ انجسٹس کا شکار ہیں. تھینک یو سو مچ. بیکاز وی آر پور. یس, نو لائک وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف انفراسٹرکچر, ہم نے اس پہ کبھی کام نہیں کیا, ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں